35 تو چالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ رواہ مسلم۔ حضرات مسامعین محترم، میرے قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر اور اس کی عنایت ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہم سنیں اور سنائیں اس پہ عمل کی بھی ہمیں توفیق دے۔ دیکھیں، عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ سن کے چلے جانا اور بدعملی والی زندگی گزارنا، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ اپنے صحابہ کرام کو بار بار نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، بار بار انہیں بتائیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ توحید ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے، یہ جہاد ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ والدین کی عزت ہے۔ فرمایا بار بار انہیں بتائیں۔ بعض دفعہ انسان کی کیفیت بڑی نرمی والی ہوتی ہے، فٹ دل کے اوپر چیز اثر کرتی، اور بعض دفعہ بندہ ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کہنے لگا جی میرا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، منافق تھا۔ فرمایا تیرا ہاتھ پھر کام کرے ہی نہ، وہ ساری عمر پھر اس کا ہاتھ منہ کی طرف گیا ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہم سنیں سنائیں عمل بھی کیا کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا العلم والعمل، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھا اور ساتھ عمل بھی سیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج کی جو مجلس ہے یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن جو سفارش اور شفاعت ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کے سامنے 4 حدیثیں بیان کروں گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا ذکر فرمایا، اور 4 ہی عمل بیان کروں گا جس سے نبی پاک کی شفاعت کے ہم حقدار ہو جائیں گے اگر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے نا جی؟ ذہن انسان نیت کرے، ارادہ کرے تو پھر ہی بات بنتی، جیسے تبلیغی والے کہتے ہیں ارادہ نہیں کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ہی پیارا انسان بنایا بھائی جان۔ ہماری سگی ماں باپ دوست یار اتنی ہم سے محبت نہیں کرتے جس طرح
کی محبت ہمارے نبی کو اپنے امتی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ محبت. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا، مجھ پہ ایمان لایا، میری تصدیق کی، فرمایا طوبیٰ، اسے جنت کی خوشخبری. سبحان اللہ، فرمایا جنت کی خوشخبری. محبت ہے نا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندے بعد میں آئیں گے اور جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن ایمان لائیں گے. سبحان اللہ، جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی، لیکن قسم اللہ کی ہم دل و جان سے آپ کی عزت احترام کرتے ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کا نام آئے کوئی زبان خالی نہیں رہتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبت ہے. فرمایا اللہ کے رسول جو بعد میں آئیں گے، ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، صدقے جامع واری جامع، آپ پہ جانیں قربان کریں گے، آپ کے دین کو آگے پھیلائیں گے، آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے مارے کھائیں گے، شہید ہو جائیں گے. اللہ کروٹ کروٹ جنت دے. علامہ احسان الہی ظہیر ہے، قبر نور سے بھر دے یہ زانی صاحب کی. اور کتنے شہداء ہیں جنہوں نے اس دین کی سر بلندی کے لیے خدا کی قسم جانیں دے دی. اللہ. تو اس لیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کے وہ دیوانے ہوں گے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. ہمارے بارے میں نبی پاک کی دیکھیں کتنی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جنت کی خوشخبری نہیں، طوبیٰ 7 مرات، اس بندے کے لیے 7 دفعہ جنت کی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان لایا، تصدیق کی، میری سیرت پہ چلا، میرے جیسا عقیدہ بنایا، میری سنت اپنائی، اور فرمایا میرے جیسی نماز اس نے پڑھی، میرے جیسا حج کیا، میرے جیسی قربانی کی. فرمایا جس نے میری تصدیق کی اور میری زندگی کے مطابق، فرمایا سنت کے مطابق زندگی گزاری، طوبیٰ 7 مرات، میں محمد الرسول اللہ اسے 7 دفعہ جنت کی خوشخبری دیتا. سبحان اللہ. بھائی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے اتنی محبت کرے اور ہماری محبت شادی کے وقت دیکھ لیا کرے. کیوں جی؟ بڑے بڑے پہلی صفوں کے بھائی نمازی ہوتے ہیں. آج ہی منڈیا نے آکھیا وہ ٹول ٹمکا لے انہیں ان کی کریے. اب منڈیا نے انج کر دیتا ہے، منڈیا نے انج کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں دین پہ عمل کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت دیکھیں. مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر رہے ہیں. قرآن کی آیت گزری، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. فرمایا اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو فرمایا تیری بندے، اگر تو معاف کر دے گا تو بہت بڑا بادشاہ ہے اور تیرے جیسا کوئی بادشاہ ہے ہی. اللہ اکبر. یہ آیت پڑھی جا رہے ہیں بار بار. اور آپ بھی ایک امت کے نبی تھے اور سارے نبی ساری امتوں سے یہ افضل امت ہے. ہم جو ہیں اپنی قدر نہ پہچانے تو الگ بات، جا کے گھوڑے تھلے سر دے دیے، جا کے جو ہے نا جی وہ ہم جو ہے نا کسی قبر کے سامنے جھک جائیں، کوئی نانگے شاہ کے سامنے جھک جائیں. یہ تو ہماری مرضی ہے، ہمیں نبی پاک نے یہ تعلیم نہیں دی. ہم بڑے بلند لوگ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سر اٹھا کے چلا کرو، تم محمد الرسول اللہ کی امتی ہو. تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کوئی چھوٹے نبی کی امتی ہو؟ تمہارا نبی تو سارے نبیوں کا سردار ہے. اور معراج کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیت المقدس میں، سارے نبی جمع ہیں. جبریل فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ آدم ہے، یہ فلاں نبی. سارے نبیوں کا تعارف. آگے ایسے ہیں جیسے کوئی جماعت کرانے کا انتظار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہنے لگے آقا آپ جماعت کرائیں. سبحان اللہ اکبر. فرمایا آپ جماعت کرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی جماعت کروائی. امام الانبیاء کا درجہ مل گیا.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. اور ایڈے چھوٹے نہیں اسی ہے گئے کہ تھوڑی سی بیماری آ گئی تو جناب پیڑی شاہ کے پاس چل جو جی، دولے شاہ کے پاس چل جو، فلاں کے پاس چل جو. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے، تکلیف آئے، تنگی آئے، بیماری آئے، سستی آئے اور فقر و فاقہ آئے، اولاد نہ ہو، جھکنا ہے تو محمد کے خدا کے سامنے جھکنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں احد پہاڑ پہ چڑھ گئے. ابو سفیان انہوں نے پیچھے سے حملہ جو کر دیا تھا. اب دیکھا کہ صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر گئے تو اس نے بلند آواز سے کہا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے ابو بکر عمر کو کہا بھی جواب نہیں دینا. کیسی بات؟ اپنی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جانیں قربان کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بھائی جواب نہیں دینا. فرمایا افیکم عمر فیکم ابو بکر، تم میں عمر ہیں ابو بکر ہیں. آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. ابو سفیان کہنے لگے اولو حبل، ہمارے حبل زندہ باد. اسی وقت کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، تمہارا عزا ہے ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا ہی نہیں. یعنی ہمارے پاس بت ہیں، بڑے بڑے خدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر آگے بڑھو اور اب جواب دو. فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور وہ ہمارا ہے، تمہارے پاس مولا ہی کوئی نہیں. اللہ اعلی و اجل، اگر تم حبل کی بات کرتے ہو تو ہمارا رب سب سے بڑے جلالت اور عظمت والا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس کو جواب دو ذرا، ہم کو وہ رب رکھتے ہیں جو سب سے عظیم رب ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے جی کسی نے تصویر ایک دکھائی، کیا بات ہے، مجھے اس بندے کا ایمان دیکھ کے خوشی بڑی ہوئی. میں کہا دیکھو اللہ جس کو ایمان کی دولت نصیب کرے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ڈالے. وہ ایک کوئی حبشی آدمی تھا، اس نے کوئی ریڑھی کے اوپر کوئی چیز لگائی ہوئی تھی، اس ریڑھی کی پھٹی کے اوپر لکھا ہوا تھا کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی. سبحان. اور مینوں فقیری دا کی ڈر ہے، میں تے غنی دا بندہ ہے. سبحان. جدے خزانے مکدے ہی نہیں، مجھے فقیری کا کیا ڈر ہے؟ میں کوئی ننگ شاہ کا بندہ ہوں؟ میں کوئی اس کا جو ہے نا فلاں کا آدمی ہوں؟ نا نا نا، اللہ اعلی و اجل، میں اس کا بندہ ہوں. ساری کائنات کھڑی ہو کے مانگے، اللہ سب کی خواہشیں پوری کر دے. ایک سوئی کے نکے میں جتنا پانی آتا ہے اتنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہ ہو. سبحان اللہ اکبر. تو پیارے نبی کی محبت دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. پائی جان کتنی اچھی بات ہے. یہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں کام بھی اچھے کرنے چاہیے نا. پھر اگر نبی اچھی تھا نسبت ہوئے تے پھر کہندے نا اچھے نہ یاری لگ جائے تے بوے اچھے کرنے پیندے، اٹھا نہ یاری لگ جائے تے بوے اچھے کرنے پیندے. اگر نسبت بڑے نبی سے ہے نا تو پھر اپنے عملوں کو بھی اس جیسا بناؤ. سبحان اللہ. کہ جاتے ہوئے بندہ کہے یہ محمد کا امتی جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ ہو پتہ ہی نہ ہو اذان ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پتہ ہی کوئی نہیں. کان ولیٹ کے پہ اپنی جناب دکانیں چلا رہے، فیکٹریاں چلا رہے. اور بھائی نماز کن کے لیے؟ جبریل نے آ کے پڑھ لی. کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں. نہیں جی ساڑی مسیت والے اذان نہیں ہوئی. اکثر کو میں کہوں نا جی ہمارے ماڈرن ٹاؤن میں وہ سارے ساتھی جانتے، میں کہ جی نماز پڑھنے جاؤ بھی اذان ہوگی، کہتے جی ساڑی مسیتیں نہیں ہوئی ہے جی. میں کہ جس وقت وہاں ہونی ہے نا تو اتھے بھی نہیں پڑھن جانا جو تیری نیت لگ دی پئی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنے، اللہ اکبر 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو بھائی جان، 2 رکعتیں پڑھ لو. 2 رکعتوں کی عادت بنا لو تہجد کے وقت. زیادہ پڑھے تو ھذا من فضل ربی.
لیکن کم از کم 2 رکھتا. فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ تمہیں غافلوں سے نہیں لکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے، آیت پڑھی جا رہے، روئی جا رہے. اللہ، اکھاں جو آنسو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. یہ نکلتے ہیں نا جب جہنم کی آگ ختم ہو جاتی، گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے. یہ دلوں میں بات اتاریں، ان آنسوؤں کو اللہ کے لیے بہائیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، بھائی جان رون لگ پہ این سر دے اتے صافے سٹ کے کپڑے رکھ کے سر کے اوپر نیچے کر کے ہجکیوں کی آواز آتی تھی. حدیث میں آتا ہے عزیز ان کا عزیز الرحا، عزیز ان کا عزیز المرجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے نا، سینے سے ایسے آواز نکلتی تھی جس طرح کوئی چکی چل رہی، جس طرح کوئی بچہ بلکتا نہیں. کہتے ہیں جی ہوکے پردہ، پنجابی میں کہتے ہیں ہوکے پردہ. اللہ اکبر. نبی پاک کا رونا ایسے ہوتا تھا. حضرت اماں عائشہ بیان کرتی، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا محبت ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بڑے پیار سے دیکھا تو منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے. فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء. فرمایا ایک آسمان کا سورج، ایک ہمارا سورج، اور ہمارا سورج آسمان سے بہتر ہے سورج سے، کیونکہ آسمان کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیرے چھا جاتے ہیں گمراہیوں کے، روشنی کرتے ہوئے مینار کی طرح فرمایا روشن ہو جاتے. سبحان. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. رب کی بیجی کتاب تو ہے، میرا سارا نصاب تو ہے، حصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سبحان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہجکی بندی ہوئی ہے، ہوکے پڑھ رہے، آنسو بہہ رہے. اللہ اکبر. جبریل آگے اللہ کی طرف سے، فرمایا جاؤ میرے سونے نبی کو پوچھو آپ کو کس چیز نے رلایا. حدیث میں لفظ ہے واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور پتہ کروایا اس لیے کہ اس نبی کی امت کو بھی پتہ چلے کہ ان کا نبی آدھی آدھی راتوں کو جو صبح سارا دن تبلیغ کرتا تھا اور جہاد کے لشکر تیار کرتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا، لوگوں کی صلح کرواتا تھا، ہدایت کی دعوت دیتا تھا، وہ رات کو آرام نہیں مصلی بچھا کے اس امت کی ہدایت اور بخشش کے لیے روتا بھی تھا. اللہ اکبر. فرمایا اس امت کے لوگوں کو پتہ چلے جن کی نادانی کی یہ حالت ہے کہ میرے بھائیو 14 اگست آئے اپنی مرضی ہے، ربیع الاول آئے اپنی مرضی ہے، شبرات آئے اپنی مرضی ہے، یہ محرم آگے ہیں اپنی مرضی ہے، ہر پاس سے مرضیاں کر کے بیٹھے. وہ سونے نبی علوی دیکھ لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تو دیکھو. اس کی محبت کا بھی تو ہمیں کوئی لاج رکھنی چاہیے. جبریل آئے فرمایا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس نے رلایا. فرمایا جبریل کہنے لگے اللہ پوچھتے. فرمایا امتی امتی، میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان. پہلی امتوں کا تذکرہ پڑھتا ہوں، عاد، سمود، صالح کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، طوفانوں کی نظر ہو گئے، چہرے بدل گئے، آسمان سے پتھر برسائے گئے، آگ برسائے گئے. میری بھی ایک امت ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تک پہنچی، جبریل واپس آیا، فرمایا اللہ پیغام دیتے ہیں. یہ لفظ بڑے پیارے. فرمایا اے سونے نبی پریشان نہ ہو، سنرضیک فی امتک ولا نسوک. قیامت والے دن جب تک تو راضی نہ ہو جائے گا میں محشر کا میدان ختم نہیں کروں گا. سبحان. سونیا اس محشر کے میدان میں تینوں راضی کر کے میں اٹھاواں گا. جس وقت تو اپنی امت کے بارے میں راضی ہو جائے گا پھر میں تمہیں اس محشر کے میدان سے اٹھنے دوں گا. سنرضیک فی امتک ولا نسوک. اللہ اکبر.
میں قربان جاؤں، حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سارے لوگ میدان محشر کی سختی سے پریشان ہو. جب پریشانی ہوگی نا، اللہ اکبر، اس دن کی پریشانیوں سے اللہ بچائے. مومن آدمی کے لیے خیر ہی خیر ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انما المؤمنون الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر بھائی جان مضبوط ہو گئے، پھر نہیں انہوں نے دیکھا کوئی طوفان آئے، آندھی آئے، بیماری آئے، لوگ جو مرضی کہیں، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. فرمایا پھر اللہ ان کی موت کے وقت فرشتے نازل کرتا ہے جو ان کے کانوں میں یہ نغمہ سناتے ہیں کہ لا خوف علیہم، تم پہ کوئی خوف نہیں. اللہ اکبر، پریشان نہیں ہونا. تو قیامت والے دن فرمایا سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو، جو فیصلے ہونے ہوں، اس دن کی سختی بڑی. اللہ اکبر. ربنا لا تخزنا یوم القیامہ اللہم اعزنا ولا تذلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، انبیاء کے پاس ذرا اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں، حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم کہنے لگے نہیں، نفسی، میں نہیں کر سکتا سفارش. سارے انبیاء نے اشارہ کیا وہ کالی کملی والے جناب محمد مصطفیٰ بھائی جان اخیر، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. کیوں کہنا کو فلاں کرنی والا ہے، کیڑا کرنی والا بھائی؟ سب سے بڑی عزت تو میرے سونے نبی کی. سبحان. سارے نبی فرمائیں ان سے جا کے کہیں جو آمینہ کا لال ہے، ان سے جا کے کہیں جو آمینہ کا لال. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں قدم پڑے وہاں وہاں سحر ہو. سبحان اللہ. یہ محبت دلوں میں اتار کے لے کے جاؤ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں پھر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ پھر مجھے سفارش کا حق دے دیں گے. اب 4 حدیثیں میں سنانے لگا ہوں. یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا یہاں تک لانے کے لیے کہ آپ کی مکمل توجہ اور نبی پاک سے محبت. یہ الفاظ ایک ایک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا ہے. تو پہلی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے فرمانے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ کی شفاعت کسے ملے گی؟ اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کے بارے میں بیان فرمایا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 4 وہ حدیثیں جس میں نبی پاک کی شفاعت کا اہم ذکر ہے، جس کا میں نے پہلے خطبے میں پڑھی وہ حدیث، وہ 4 حدیثیں پہلے سنے. میں وہ بعد میں نہیں سنا ہوں، پہلے سنا. ارادہ بعد میں تھا لیکن وہ پہلے اہمیت اس کی زیادہ ہے. پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. سبحان اللہ. قیامت والے دن ساری آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں. اللہ اکبر. فرمایا فخر کوئی نہیں، سونے رب نے یتیم نو امام الانبیاء بناتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا سونے رب نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا انا سید ولد آدم وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرِ، میں پہلا ہوں جس کی قبر شق ہوگی، کھلے گی. سبحان اللہ. لیڈر ہے نا جی، ساری امت کو لے کے پھر جائے گا. فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، آئے بعد میں ہیں، جنت میں پہلے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیو، سستی کیوں پئی جی اللہ دے بندے ہو. انشاءاللہ کہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی. فرمایا آئے بعد میں ہیں، جائیں گے پہلے. تو پہلی حدیث ہے فرمایا سید آدم کی ساری اولاد کا سردار، قبر پہلے شک ہوگی. وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، فرمایا پہلے سفارش میں کروں گا اور میری ہی سفارش قبول کر لی جائے. سبحان اللہ. دوسری حدیث آپ نے فرمایا اعطیت خمسن، 5 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی.
نمبر 1 چیز آپ نے فرمایا ہر نبی خاص لوگوں کی طرف آیا ہے، لیکن فرمایا میں بعثت الی کل احمر و اسود، فرمایا ہر گورے کالے، فرمایا جس مرضی دنیا کا بندہ ہے، جس مرضی ملک کا ہے، علاقے کا ہے، بستی کا ہے، فرمایا مسلمان ہے غیر مسلم ہے، جو بھی کائنات میں انسان ہے، بعثت الی کل احمر و اسود، جو مجھے مانے میں اس کا بھی نبی ہوں، جو مجھے نہ مانے میں اس کا بھی نبی ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا میں کوئی چھوٹا نبی ہوں؟ جو مجھے مانے میں اس کا بھی نبی ہوں، جو نہ مانے میں اس کا بھی نبی ہوں۔ وہ الگ بات ہے، فرمایا وہ نہیں مانتا، میں آیا تو سب کی طرف۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دو میں سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی اہمیت دیکھیں۔ دوسری چیز فرمایا جو مجھے دی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے لوگ رکھتے تھے، آگ آ کے جلا جاتی تھی، مال غنیمت لوگوں میں تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا میری امت میں اللہ نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ میں مال غنیمت کا 5واں حصہ رکھ کے باقی تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاکیزگی بنا دیا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، اور سفر کے اندر اگر مسجد قریب نہ ہو، مسجد پاس نہ ہو، جہاں مرضی قبلہ سیدھا کر کے ساری زمین مسجد ہے۔ فرمایا اللہ اکبر کر کے نماز پڑھی۔ پہلی امتوں میں ایسے نہیں تھا، وہ گرجوں کے اندر معبد خانوں میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، یہ بہت پیاری چیز ہے بھائی جان، اس وقت اس کی بڑی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا میں مہینہ پر دشمن سے دور ہوتا ہوں، اور دشمن کب کبا رہا ہوتا ہے محمد کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کے جسموں کے اوپر کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ نبیوں کا نبی اور نبیوں کا امام تشریف لا رہے ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ اب جائے ہیں مسلمان بڑے بڑے جو ہمارے پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں اور جو ہے نا جی ریاست مدینہ کا نام لینے والے، جائیں ہیں ادھر اگلے ٹھڈے مار دینے، کشکول لے کے جاتے ہیں، اور رب سے مانگو۔ کیوں مانگتے ہو ان اقوام متحدہ اور ان لوگوں سے؟ تمہارا رب کمزور ہے؟ ایک دفعہ رب کے سامنے جھک کے دیکھو۔ ہشام بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت تیز طوفان اور آندھی کئی دن جاری رہا، اس کا غلام اس کے پیچھے چلا، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ باہر نکل گیا اور اس نے جا کے زمین کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا، اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، بادشاہ تھا بہت بڑا، اس نے پائی شہزادہ ناز و نخرے میں پلنے والا، زرق برق لباس پہنا ہوا ہے، زمین کے اوپر لیٹ گیا، زمین پہ اوپر اپنا چہرہ رکھ دیا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، کہنے لگا اللہ اگر میری سزا میری رعایا کو دے رہا ہے تو میرا سر تیرے سامنے ہے، مجھے مار دے۔ کبھی انہوں نے بھی کہا ہے راتوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے، کتنے زنا اور بدکاریاں راتوں رات ہوتے۔ یہ عمر فاروق ہی تھا جس کو نیند نہیں آتی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کے لوگوں کے گھروں کے اندر خود اپنی پشت پہ رکھ کے راشن رکھتا تھا، اور ادھر جناب کیے ہوئے وعدے ضائع ہو گئے۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آج وہ روب کدھر گیا مومنوں کا؟ برما میں، کشمیر کے اندر، فلسطین اور پیاج فلسطین جنہوں نے جمعے اسی دیکھنے ہیں جناب وہ ماری جا رہے، اسرائیل ماری جا رہا۔ اسرائیل ہے کتنا؟ 2.5 کروڑ بندے، کتنی ریاستیں، 52 ریاستیں، مسلمان کتنے، اینٹمی طاقتیں بھی ہیں، ترکی لایا ہے، کہاں بولتا ہے کوئی آگے بڑھتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اس وقت امت مسلمہ زوال ہے۔ ایک وقت تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، رومیوں نے ارادہ کیا تھا مسلمانوں کے ملکوں میں شامل ہو جا کے حملہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق تیری قبر پہ کروڑاں رحمتیں، تیرے ورگا جرنیل ماں نے جمے نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہا لاؤ میں خط لکھتا ہوں روم کی طرف، اور آج بھی وہ خط کافروں میں چبھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الی کلاب الروم، میں عمر فاروق جو ہوں، خطاب کا بیٹا،
اور سارے مومنوں کا امیر روم کے کتوں کی طرف خط لکھتا ہوں، تم انسان بننے کے بھی لائق نہیں۔ اے کافرو، اگر تم نے ایک قدم بھی اسلامی ریاست میں رکھا، میں اللہ کے شیروں کو لے کے تمہاری نسلیں برباد کر دوں گا۔ یہ عمر فاروق تھا جو بہادری سے بولا تھا۔ اب کدھر گیا روب؟ اب روب یہ ہے کہ میرے بھائیوں آفیہ مر گئی ہے، فوت ہو گئی ادھر ہیں، بڑے بڑے کافروں کو ہاتھ چ پلیٹاں چ پا کے نہ دیتا، لے جو جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرموٹ کیا جا رہا قادیانیوں کو، احمدیوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے عزیز بھائیو، پانچویں بات جو آپ نے فرمائی، جو مجھے عطا کی گئی کسی بندے کو اور نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملی، فرمایا اعطیت الشفاعہ، مجھے سفارش ملی۔ سبحان اللہ، حدیث پیاری تھی کہ نہیں جی بھائی؟ نبی کے سارے فرمان پیارے۔ تیسری حدیث، اور اس کے بعد چوتھی اور 4 عمل۔ تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے قبول شدہ دعا دی ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ۔ ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو دے دی، بھائی آپ کر لیں، یہ قبول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا 950 سال ہو گئے انہوں نے پیچھے پہ آواں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح شام انہوں نے کہنا رہنا چھڑ دیو جان انہوں دی ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ نہیں جان چھوڑتے، مجھ سے مذاق کرتے، بات ہی نہیں مانتے، توحید کے اوپر ہی نہیں آتے۔ جس طرح اب علماء کلپ رہے، وہ اللہ والا آ جاؤ، خدا واسطے نماز پڑھ لو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، پہنا دے حصے نہ ماریا کرو، وراثت سے پوری دیا کرو، کاروبار میں حلال کماؤ، حرام سے بچو، فراڈ۔ علماء کلپ نہیں رہے، لیکن اسی ادھروں سن کے ادھروں مسلمان، آپ کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ یہ کام کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا دی ہے، ہر نبی نے اپنی زندگی میں کر لی، لیکن فرمایا نہیں، میں نے نہیں کی۔ دیکھو محبتیں، نبی پہ بڑے دکھ آئے، تھوڑے دکھ نہیں آئے۔ جب بلال کو مارے پڑ رہی تھی نا جی، بلال رضی اللہ تعالیٰ احد کہہ رہے تھے، حضرت بلال سونے نبی ایک سائیڈ پہ بیٹھے سن، کمزور سن، اس وقت مکی دور چل رہا تھا، حکم نہیں تھا، آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر ادھر آؤ، جاؤ یار پیسے دو، میاں کو بلال چھڑا کے لے کے آؤ۔ اس احد کی صدائیں مجھ سے سنی نہیں جاتی، جس کو تپتے صحرا پہ گھسیٹا جاتا ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آل یاسر کو کڑا میں ڈالا گیا، فرمایا اصبروا علی آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اور سونے ہو تو ہی جنت چ جا رہے جے، پریشان نہ ہو، وہ صبر کرو۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی پریشانی آئی ہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں رہے، کوئی بندہ کٹ آف رہ سکتا دنیا سے؟ 2-3 مہینے جو ہے نا لاک ڈاؤن میں انہوں نے کمروں میں داخل کر لیا، ساری زندگی اجیرن ہوگی، مسجدیں پہ آباد ہوگی۔ اللہ اکبر، 3 سال نبی پاک سے پورے مکے نے بائیکاٹ کر دیا، پانی تک ان کا بند کر دیا، کھانا تک لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ میرا نبی وہ دعا نہیں کر سکتا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر کھڑے ہیں، احد کے اندر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی تکلیفیں آئیں، طائف میں مار کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آپ پہ پریشانی کب آئی؟ فرمایا جدو طائف والوں نے پتھر مجھے مارے، میں کہنا انہوں نے کسی اور پاسے لے کے جا رہے ہیں دین کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا ہر نبی نے دعا اپنی زندگی میں کی ہے، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کو چھپا کے رکھی، قیامت کو میں کروں گا دعا۔ اللہ تو وعدہ کیتا سی، ایک دعا نبی کو دی تھی، میں نے سنبھال کے رکھی اپنے سینے سے لگا کے ان امتیوں کے لیے، ہمارے لیے۔ سبحان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ کروڑاں رحمتیں اور درود ہے۔ ہم تو جتنا زندگی پر شکر ادا کریں کہ سونے کی امت سے ہیں، شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا بھائی۔ اور آخری حدیث اور 4 عمل۔ آخری حدیث بھی بہت پیاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعۃ وان يدخل نصف امت الجنہ، فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، آدھی امت جنت میں لے جاؤ، کوئی حساب نہیں لواں گا میں، آدھی امت فرمایا جنت میں لے جاؤ،
کوئی حساب نہیں، کوئی ترازو نہیں، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، دیوار کر لو آدھی لے جاؤ۔ اور فرمایا یا پھر شفاعت کا حق لے لو۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی محبت دیکھیں، فرمایا آدھی امت تو تھوڑی ہے، میں نے شفاعت کا حق لے لیا کہ ساری جنت میں لے کے جانی ہے۔ سبحان اللہ، ساری جنت میں لے کے جانی ہے، سوائے مشرکوں کے اللہ شرک سے بچے، بدعتیوں کے اللہ بدعت سے بچے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ 4 حدیثیں ہیں اور 4 عمل۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت بیان کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بھی مجھے یقین تھا کہ تو ہی مجھ سے پوچھے گا، کیونکہ تمہیں حدیث سننے کا اور تمہیں علم کا بڑا ہی شوق ہے۔ اللہ، ہم علماء ہیں نا جی، دین کے طالب علم ہیں، لوگ کبھی نہیں پوچھتے ہیں بھائی جان رشتہ کر لگے، کاروبار کر لگے، فلاں کر لگے، نہیں، ڈوب جاندے نا جی۔ قاری صاحب مصیبت آ گئی ہے، دعا کرو ساڑا بیڑا جڑا ہے نا جی پار ہو جائے۔ اب بیٹی نو جڑا ہے نا فلاں اس کا خامد تنگ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ جب رشتہ کیا اس وقت تو سنت کا لحاظ نہیں کیا، کاروبار کرتے وقت سنت کا لحاظ نہیں کیا، جو ڈوب گئے ہم ساڑا یہ مر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین تھا ابو ہریرہ تو پوچھے گا، کیونکہ تیرا شوق ہی پڑا علم کا، تو مسجد کو اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہوا، اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے جس طرح تسی ڈالے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ گل مکائی، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جس بندے نے دل کے ساتھ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو سب کے اندر جب وہ کھڑا ہوگا فرماؤں گا ادھر آ جاؤ، تیری سفارش میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آجا بھی کنالویوں کے بندے ادھر آ جاؤ بھائی، تو دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر بڑے طوفان چلے، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بے اولادیاں ہوئیں، بڑی فقر و فاقے آئے اور بڑی بیماریاں آئیں، بڑے لاک ڈاؤن آئے، بڑے بڑے برج ہل گئے اور بڑی تکلیفیں آئیں، مگر رب کے گھر کے سوا تو کسی کے گھر نہیں گیا۔ تو نے مانا تو رب کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، فرمایا سن لے تم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش کرتا ہوں، ادھر آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اور وہ جنت میں جانے کے لیے تیار۔ سبحان۔ دوسرا بندہ فرمایا جو اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کیا پڑھتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اذان کا جواب مکمل ہوتا ہے پھر مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کون سا درود؟ درود ابراہیم۔ فرمایا اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے۔ یہ وسیلہ وہ نہیں جڑا کہتے تیرے وسیلے تے میرے تو فیل دے او دے تو فیل۔ آپ سے پوچھا گیا یہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے، تم میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ تمہیں فرمایا اس سے میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ فرمایا یہ دعا مانگو، جواب دو، درود پڑھو، دعا مانگو، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، ساری زندگی کا معمول بنا لو، 5 نمازیں جو بھی فرمایا جب اذان سنو یہ جواب دو، دعا مانگو، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا اچھا سودا پائی جائے، یہ ساری دنیا دے دو سفارش نہیں مل سکتی۔ نبی پاک نے ایک عمل بتا دیا ہے، نہ کوئی جو ہے نا جی وہ پیسے لگتے ہیں، نہ کوئی وقت لگتا ہے، ایس زبان ہلے گی پیاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے۔ تو تیسرا عمل سن لے، یہ بھی بڑا پیارا ہے، یہ اگر نانا کیا تو ساڑھے ورگا نکھٹو بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ عمل ایسا ہے، یہ شفاعت حاصل کرنے والا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ عشرا حین یصبح وحین یمسی کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام کو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، فرمایا کل قیامت کو میں اس کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، واہ نبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام اور برکتیں تیری قبر پہ۔ سبحان اللہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں جانے کا اور شفاعت کا ایک ذریعہ بتا دیا۔
تو 10 دفعہ درود، 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام، کتنا آسان ہے، اس لیے اس پہ پابندی کریں۔ اور آخری بات جو ہے، آخری عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مدینے میں رہتا ہے، سبحان اللہ، مدینے کی رہائش پسند کرتا ہے، جانا ہے نا جی مدینے، مکہ مدینے جانا ہے جی انشاءاللہ، رب دے گھر چ بیٹھے خلوص نہ دعا منگ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ لے کے جائے۔ فرمایا مدینے میں رہتا ہے، تکلیف آتی، تنگی آتی، بیماری آتی، فقر و فاقہ آتا ہے، میرے شہر کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا ادھر ہی فوت ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کو میں اس کی سفارش کروں۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ کہندے مولوی صاحب ہے عمل بڑا مہنگا ہے، کون ویزا لوے، سعودی والے دے اقامے تو بغیر رہن نہیں دیندے، اج کل انہیں اقامے بڑے مہنگے کیتے ہیں، سارا سسٹم بڑا مہنگا کیتا ہے، کیویں گزارا ہوئے؟ عرش والے نے کرنا ہے، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی دعا کا پتہ ہے نا جی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ شہادت چاہیے اور چاہیے بھی تیرے سونے دے شہر چ، کیونکہ وہ دے قدمہ جی میں قبر ملنی، اللہ اور میں سونے دے شہر چ چاہیے، اللہ نے پوری کر دی۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ اسباب پیدا کر دے، سبحان اللہ فٹوفٹ ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ، کئی ہم ادھر عمرے کے لیے گئے، کئی بندوں کو دیکھا ہے بھائی جان ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، فوت ہو گئے، رب نے اسے رکھ لے، عمرہ کر رہے ہیں مینا، ادھر جو ہے نا جی مسجد نبوی کے اندر کوئی فوت ہوا پڑا ہے، کوئی ادھر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی رہائش نصیب، مکے کی رہائش نصیب فرمائے۔ تو یہ 4 عمل ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے سفارشی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پھر قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، شہید بھی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ نیک بندے بھی سفارش کریں گے، جنت بھی جہنم بھی سفارش کرے گی، اللہ اکبر۔ جو بچے چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، نابالغ بچے، وہ بھی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان پہ کروڑاں رحمت و درود پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا، اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ جن لوگوں نے یہ ذریعہ آخرت اور نیکی کا عمل شروع کیا ہے، اور جو بھی ساتھی آپ آتے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، معافی کا سبب بنائے، اور اللہ ہم سب کو اسی طرح جیسے بیٹھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بٹھا دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شمس الدین حفظہ اللہ نے جو درس بیان کیا ہے، اس میں سے بھی آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ جس کو سوال آتا ہے، جواب آتا ہے، وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، اور شیخ صاحب انتخاب فرمائیں گے اور وہ جواب دے گا، اور آپس میں کسی نے مشورہ تک نہیں کرنا۔ یہ خیانت ہے کہ اگر کسی کو آپ بتائیں گے کہ یہ جواب ہے، وہ جواب دے گا، تو وہ خیانت کا مجرم بن جائے گا، تو لہذا کسی نے کسی کو مشورہ تک نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال کہ تہجد ادا کرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو آدمی تہجد ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا کہ اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ جی بتاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آدمی 2 رکعت کے بعد تہجد ادا کرتا ہے تو اس کے لیے میں سفارش بھی کروں گا، اور اس کی ساری رات کی بات بھی لکھی جائے گی، اور وہ ساری رات کی بات کا ثواب پائے گا۔ نہیں، جو بیان ایسا بھی نہیں فرمایا ہے وہ بیان جی جی
چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نافلوں میں سے نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم بارک اللہ۔ دوسرا سوال، تہجد پڑھنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، اور جبریل علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا، اور آپ نے جبریل علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ جی بیٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتے وقت آپ سے وسلم ایسے روتے تھے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہو، اور حضرت جبریل نے آپ سے وسلم سے آگے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ سے وسلم نے جواب دیا کہ میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تیسرا سوال کہ نبی علیہ السلام کی انبیاء کرام سے ملاقات اور ان سے تعارف کس مسجد میں ہوا، اور وہاں پر کس نے نماز پڑھائی؟ ماشاء اللہ، اللہم بارک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے ساتھ تعارف بیت المقدس میں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی قرات کر۔ بے شک، بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد، اللہم بارک فیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری کن لوگوں کو دی، اور 7 مرتبہ کن لوگوں کو دی؟ ماشاء اللہ، جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان کو دی جو نماز کا اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، تو 7 بار سوال شامل یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے، اور جو نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، اور بیٹا جواب درست نہیں ہے یہ بزرگ۔ وعلیکم نبی کے وسلم نے صحابہ کو 1 دفعہ خوشخبری دی اور اس امت کو 7 دفعہ خوشخبری دی۔ فرمایا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے اور جانے تک وہ 7 دفعہ جنت کی خوشخبری۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، اللہم زد فزد، اللہ علم و عمل میں برکت دے، بارک اللہ وسلم۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ 5 گننا ہے، کوئی مشکل ہو جانی ہے۔ اچھا جی، اتنا حافظہ ہے گئے۔ اچھا جی، چلو اٹھیں بیٹا، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سختی کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ نمبر 2، مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ نمبر 3، دشمن سے مہینہ اگر دور ہو رہا ہوں تو دشمن بھاگتا ہے۔ نمبر 4، ساری زمین کو پاک کیا گیا ہے۔ نمبر 5، مال غنیمت کو حلال۔ نہیں جی، ایک رہ گئی جی، اور کسی کو بھائی؟
چلو جی ہو گیا جی، ایک رہ گیا، چلو جی دوسرے کو موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو رکعت نہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نہیں گل ادھر نہیں بنی، چلو بیٹا وعلیکم السلام۔ نہیں جی 5 چیزیں اللہ کے بندوں، ہاں جی نہیں وہ کسی لو آئی ہونی ہے لقمہ مل گیا میرے پتہ چلے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، جس طرح بھائی کہتا ہے جی وہ دیکھ لو، ٹھیک ہے بیٹا آج نہیں وہ بھائی بڑا کرن دیں جو تعداد والا ہوتا ہے نا جی وہ بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ سوال بہت اچھے بنائے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں دی جو پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئی تھی، وہ 5 چیزوں میں سے پہلے ساری گئی، صرف سفارش والی انہوں نے نہیں بتائی۔ آپ دوبارہ گن دیں سارے۔ نمبر 1 کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا گیا، پہلے پیغمبروں کو کسی کے لیے کسی بستی کے لیے بنا کے نہیں کہتا۔ نمبر 2 کہ مال غنیمت میرے لیے حلال ہے، غنیمت میرے لیے اور میرے لیے حلال ہے، اس میں سے 5 سارے کے باقی تقسیم دار۔ نمبر 3 کوئی گل نہیں، تھی جڑا نا کم سار لیا سی انہوں نے جڑیاں دسیاں انہوں پیچھے میں کوئی بات نہیں، کوشش کرو ذرا، ٹھیک ہے جی 3 ہو گیا۔ اور نمبر 4 اے کوئی ہلو جلو شاید نکل آئے بچوں اللہ چلو کوئی بات نہیں۔ میرا خیال ہے جی وہ بھائی نو موقع ملنا چاہیے، انہیں کہنا جی مینوں کسی نے لقمہ نہیں دیتا، تو ہی رہن دیو ہیں جزا آ جاؤ جی۔ دیکھو مومن بھائی دے اس نے زن ہونا چاہیے، کہتے لقمہ نہیں ملیا۔ ساری نبیوں کو دعا ملی، انہوں نے اپنی زندگی میں کی، میں نے قیامت کے لیے اجازت۔ نہیں جی تسی ہوں رہ گئے جی تسی واقعتاً تانوں لقمہ نہیں ملیا، چلو بیٹھ جاؤ تسی۔ 5 چیزیں جی کسی بیٹے کو بھائی کو آتی ہیں، ہاں جی آ جائیں۔ یہ تو سوال چینج کر لیتے ہیں یاد رکھیا کرو، بچے بھی کئی 5 ہوندے نے، نہ یاد ہوندے کہ نہیں جی اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بتائی کہ میں ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے امام بنایا گیا، پیغمبر بنایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مال غنیمت جو ہے میری امت کے لیے حلال ہے۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین جو ہے ہمارے لیے مسجد ہے، جہاں پہ بھی موقع ملے نماز پڑھیں۔ چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینے کی مسافت سے ہوتا ہوں تو کفر کے دلوں کے اندر، دشمنوں کے دل کے اندر میرا روب ڈال دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے شافی بنایا ہے، میں اپنی امت کی سفارش کروں۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اللہم بارک فی، بارک اللہ فی علمک و عملک، اللہم زد فزد۔ بیٹا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا اختیار دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟
بچے السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آدھی ملک جنت میں جائیں، لیکن آپ وسلم کے یہاں شفاعت حاصل کریں تو آپ وسلم شفاعت حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اللہ مزید ساتواں سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے کہا تھا کہ اصبروا صبر کرو؟ کون سے لوگ تھے؟ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کن سے کہا جی؟ نہیں نہیں، اور جی ہے گا جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ سے کو کہا تھا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ دین کا خادم بنائے سے بارک اللہ سوال فیک۔ کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والا شخص کون تھا؟ سبحان اللہ، وڈیا نو تو پتہ ہی ہونا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تو ہی دسو۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ اللہ علم عمل کے اندر برکت دے جی۔ 10واں سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کیا عطا فرمایا اور ہر نبی نے کیا کام کیا اور ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ وہ آخر میں بائی دے۔ السلام علیکم۔ تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ ہر پیغمبر نے ان کی دعا کر لی، باقی سارے پیغمبر نے اپنے لیے دعا کی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سنبھال کے اپنے من کی۔ سوال ہے سی؟ سوال ہے جی؟ اچھا ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فی۔ اللہ مزید بارک اللہ۔ شیخ محترم نے ابتدا میں کون سی آیت مبارکہ تلاوت کی؟ بیٹے مل گیا اس کو؟ پہلے ہو گیا؟ ہاں پھر نہیں جی۔ چل بچے آ جا بھی 10 کیڑی الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما في أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ماشاء اللہ جی، بارک اللہ فی۔ اللہم زد فزد، بارک اللہ فی علمک و عملک۔ سوال نمبر 11 شفاعت کا حقدار کون ہے؟ 4 اعمال بیان ہو گیا، اس میں سے 2 بیان کریں۔ چلو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور تازہ وصول شامل۔ ماشاء اللہ جی، بارک اللہ فی۔ اللہم بارک۔ سوال کہ
जंगी उहद के मौके पर जब काफिरों ने दोबारा हमला किया, वो कौन सा शख्स था कि जिसने ये कहा कि आप में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फिर उस आदमी ने क्या कहा, आपने फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या कहा? जी बयान करें। सारे बंदे इस महल्ले वालों आए ने, इधरों भी कोई आना चाहिए। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर हमला हुआ और सहाबाज़ बिखर गए तो आप उहद के पहाड़ पर चले गए। तो जो अबू सुफियान थे उन्होंने आवाज़ दी कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आप खामोश रहे। ठीक है जी, माशाअल्लाह। फिर आप खामोश रहे, फिर आपने ठीक है, आपने जवाब देने से मना किया। जब उन्होंने कहा कि दोनों की जीत हुई तो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अब इनको जवाब दो कि अल्लाह ताला जो है वो आपका टाइम है और वो सबसे बड़ा है। माशाअल्लाह जी, जवाब दुरुस्त है। बारकल्लाहु फी, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िल, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िल। अब नमाज के मुताल्लिक़ सवाल है कि जिन भाइयों को नमाज का तर्जुमा आता है वो हाथ खड़ा करेंगे और शेख मोहतरम नमाज में से जहाँ से चाहें उनसे सवाल कर सकते हैं। दो सवाल। अच्छा, दो सवाल जी बेटा। सूरतुल फातिहा का तर्जुमा सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तरीके अल्लाह ही के लिए हैं जो जहान का मालिक है। और रहमानिर्रहीम, वो बहुत लोग और रहीम हमेशा रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इसी की बंदगी करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं। नहीं, तर्जुमा नहीं, तर्जुमा गलत हो रहा है। कोई तुम बैठ जाओ, कोई और साथी दे। इस महल्ले लोग घट हाथ तोड़ते हैं, इधरों कोई बंदा चाहिए सूरत फातिहा का तर्जुमा सुनाना से। चलो बेटा आ जाओ। ये नहीं बेटा, ए बेटा छोटा जड़ा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, जो तमाम जानों का रब है। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान, निर्वाहिन, रहमत फरमाने वाला है। मालिक है यौमिद्दीन, तमाम जानों का रब है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक
यौम الدين خاص हम तेरी इबादत करते हैं। नहीं बेटा, ਇਹ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ ان لوگوں پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور وہ گمراہوں کا نہ راستہ دکھا۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل چ برکت دے۔ تسی بھی ساڈی طرح بڑے کمزور جے، کوئی ٹریا پھریا کرو ہیں نال، اے بھی نسخہ لے جاؤ، زا چڑھ جاندہ۔ ایک اور سوال ہے جی، رکوع تو بعد جڑی دعا ہے نا، وہ دا ترجمہ جڑا نا سنانا ہے، نالے دعا سنانی ہے، نالے ترجمہ سنانا ہے رکوع تو بعد۔ چلیں بیٹا آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان ربی العظیم، واقعہ رب عظمت والا۔ نہیں، رکوع کے بعد جب سمیع اللہ کہہ کے ہاں جی کھڑے ہو جاتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ فضیلہ جس میں برکت دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بارک اللہ فی، اللہم زد فضل، بارک۔ پڑھا دیں یہ بھی لے لیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، حمدن کثیرا، تعریف بہت زیادہ، طیبا عزیزا مبارکا فیہ، جس میں برکت کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بارک اللہ۔ نماز کے اندر نا جی پریکٹیکل جس طرح بچپن میں ہم کرتے تھے نا جی، کہ ایک آگے کھڑا بچہ ہو جاتا تھا، محلے میں یہ جو آواز ہوتی تھی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اس طرح کر کے سارے پیچھے پڑھتے۔ جب دنیا دے پہاڑے نہیں یاد کیتے سن بھی جناب چھٹی تو پہلے 10 ادھر 10 ادھر کھلو کے، یہ ٹریننگ ہے۔ اس طرح نماز یاد کر کہ صفحے بنا لیں اور امام صاحب پھر ایک ایک لفظ پڑھان، تسی پیچھے پڑھو۔ کئی بندے انہیں لفظ آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے زبان موٹی ہوگی، تو جس وقت وہ غصے سے گالاں کھڑتے ہوتے اس ویلے دیکھا کرو زبان کیڑی تیز ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے نماز سیکھیں، اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے۔ شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز اشارہ فرمائیں۔ اچھا، اگلی اتوار کو انشاءاللہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو ہیں حافظہ اللہ، ان کا درس قرآن ہے۔ تمام بھائی ضرور تشریف لائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ ماشاءاللہ بہت نوجوان اور متحرک، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، آپ سب کی محبت ہے، ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ کو، دوستوں کو بس دعوت دیا کریں۔ میں یہ آپ کو کہوں گا، جس طرح کاغان نران جان لگے نہیں چال نال چ موڑ لیں دے، جب مقناطیس آپس میں لگا دے تو سارے جمع ہو کے نکل جاندے، چلو بھائی چلیے۔ تو اس لیے ایک بس کام کریں، جو جب بھی آئے نا دو ساتھیوں کو، ایک ساتھی کو جو ملے ساتھ لے کے آئیں۔ یہ مسجد کو اتنی بڑی نہیں ہے، فل پر آخر تک ہونے چاہیے بندے۔ جا کے تسی دیکھیا کرو کہ
برے لوگ جتھے کوئی میچ ہوئے کی حال بنیا ہوں حال فل ہو جاندے ہیں سٹیڈیم بھر جاندے ٹکٹاں بلیک وکدی ہیں یہ دین کا کام اور ہر ہفتے ہوتا ہے اتنا مسجد ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے انعامات میں تو کم دیکھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ساتھی یہ محنت کر رہے ہیں قاری صاحب جو بھی معاونین اللہ سب کے علم و عمل میں مال میں برکت دے اخلاص میں برکت دے تو اس لیے یہ کام کریں کہ ساتھ لے کے آئیں بس جو بھی محلے دار ہے کوئی آپ کا عزیز ہے کوئی نمازی ہے اس کے یار 1 منٹ کے لیے آ جاؤ میں تیریاں ساریاں سنی آج تو میری سن انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے یار قاری صاحب بہتر کر سکتے ہیں اسی قاری صاحب میں دعا پڑھا دینا تانوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک آمین